کیا عذاب قبر میں مبتلا آدمی ہمارے کسی عمل کی وجہ سے قبر کے عذاب سے بچ سکتا ہے یا نہیں بچ سکتا؟ تو جواب یہ ہے کہ جی ہاں، اگر آپ نیک کام کرتے ہو، کسی کو کھانا کھلاتے ہو، غریب کو پیسے دیتے ہو، آپ کنواں کھودتے ہو، آپ مسجد بناتے ہو، آپ کوئی نیکی کا کام کرتے ہو، اور وہ نیکی کا کام کرنے کے بعد آپ یہ کہتے ہو یا اللہ میرے اس عمل کو اپنے دربار میں قبول فرما اور اس کا ثواب میرے مرحوم تک پہنچا دے، اس عمل کا نام ہے ایصال ثواب۔ اس کے ذریعے سے عذاب قبر میں مبتلا آدمی کو قبر کے عذاب سے چھٹکارا ہو جاتا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل حضرت سعد بن عبادہ کا واقعہ ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ حضور کے صحابی ہیں، ان کی والدہ کا انتقال ہوتا ہے۔ سعد بن عبادہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اللہ کے نبی کے دربار میں آتے ہیں کہ اللہ کے نبی، آپ کو علم ہے میری والدہ ماجدہ کا انتقال ہو گیا، وہ قبر میں ہے، برزخ میں ہے، میں اپنی والدہ کی طرف کوئی صدقہ کرنا چاہتا ہوں، میں کیا صدقہ کروں؟ صحابہ بڑے سمجھدار تھے، بڑے سمجھدار تھے، وہ ہر عمل کرنے سے پہلے نبی پاک سے پوچھا کرتے تھے۔ آج ہم سارے مفتی بنے ہوئے ہیں، جو ہمارے دل میں آئے نا ایصال ثواب بھی کرنا اپنی مرضی سے کرو نا، دین نہ سیکھنے کے جرمانہ، دیگے کھلاؤ، ہاں پیسے کو آگ لگاؤ، قرضے لے لے کر کھلا دو لوگوں کو، واہ واہ لے لوگے لوگوں سے، لیکن تمہارے پیاروں کو کھٹ فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اس لیے پوچھ پوچھ کے ایصال ثواب کرو۔ ایصال ثواب کے ہم منکر نہیں ہیں، لیکن طریقہ ہم سے پوچھو نا، طریقہ ہم بتائیں گے وہ جو محمد رسول اللہ نے بتایا ہے۔ ہم لوگ اپنی طرف سے نئے نئے طریقے ایجاد کر کے کہتے ہیں یہ میں نے اپنے باپ کے پیچھے یہ خیرات کر دی، دادے کے پیچھے کر دی، یہ فلانے کے پیچھے کر دی، قرضے لے لے کر اولاد کو مقروض کر کے، اس لیے صرف کرتے ہیں کہ لوگ کہیں گے جی فلانے نے اپنے باپ کے پیچھے اتنی دے گی، اتنی خیراتیں، اتنی جمراتیں کی ہیں، اللہ کے لیے تو نہیں کی، لوگوں سے واہ واہ لے لیا۔ خدا کی قسم ذرہ برابر فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر مرحومین تک ایصال ثواب کرتے ہیں تو حضور کے صحابی سعد بن عبادہ کے طریقے کے مطابق پوچھ کے علماء سے کرو کہ میں اپنے باپ کی طرف صدقہ کرنا چاہتا ہوں، ثواب پہنچانا چاہتا ہوں، کیا کروں؟ وہ طریقے بتائیں گے، بتانے والے ہم ہیں۔ دنیا کے کام کرتے ہو تو اس کے ماہر سے پوچھتے ہو، مکان بنانا ہے انجینئر سے پوچھتے ہو، علاج کروانا ہے ڈاکٹر کے مشورے سے کرتے ہو۔ شریعت ایسی لاوارث ہے، اس میں جس کے دماغ میں جو آتا ہے وہ کرتا ہے اور کہتا ہے یہ دین ہے۔ وہ دین نہیں بنے گا، وہ بے دینی ہوگی، وہ سنت نہیں ہوگا، وہ بدعت ہوگی، اور بدعتی آدمی جہنم میں جائے گا۔ اس لیے ایصال ثواب کرو، اپنے مرحوموں کو یاد رکھو، صرف ایک جمعرات تک نہیں کہ پہلے 40 دن کی جمعراتوں کو آپ کا باپ تھا، آپ کی ماں تھی، آپ کا دادا تھا، آپ کے پیارے تھے، یہ تو مرتے دم تک ان ماں باپ اور اپنے عزیز و اقارب اساتذہ کو یاد کیا جاتا ہے۔ ہر نماز کے بعد انہیں یاد کرو، ایصال ثواب کرو، ہر دن کرو، کوئی دنوں کی پابندی نہیں ہے، جمعرات کو کرو، جمعے کو کرو، سارے دن اللہ نے بنائے ہیں، سارے مہینے اللہ نے بنائے ہیں، صرف 40 دن تک نہیں، 40 سال ہو تو کرتے جاؤ، ثواب پہنچتا رہے گا۔ لیکن طریقہ اپنا ہوگے، خدا کی قسم کروڑوں دے گے پکا لو، ایک نیکی نہیں ملے گی۔ میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، کیوں آپ کو اندھیرے میں رکھوں؟ مسئلہ وہی بتاؤں گا جو قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سیانے، بڑے سمجھدار تھے، اپنی ماں کے لیے ان کا دل تڑپ رہا ہے، میری ماں قبر میں ہے، آج پہلی رات قبر میں آ رہی ہے، کیا پتا میری ماں کے ساتھ کیا ہوگا۔ اللہ کے نبی، میں اپنی والدہ کے لیے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، خیرات کرنا چاہتا ہوں، ثواب پہنچانا چاہتا ہوں، ایصال ثواب کرنا چاہتا ہوں، طریقہ آپ بتائیں کہ میری امی جان کو زیادہ فائدہ مل جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا دیگے چڑھا کے کھلا دو،
حضور نے فرمایا سعد فلاں محلے میں پانی کی کمی ہے، کنواں کھود دو، فلاں علاقے میں پانی کی وجہ سے لوگ پریشانی میں مبتلا ہیں، کنواں کھود کے اس کا ثواب اپنی والدہ کو بخش دو۔ جب تک لوگ پانی پئیں گے تیری والدہ ماجدہ کو قبر میں ثواب پہنچتا رہے گا، یہ صدقہ جاریہ اس کے لیے کر دو۔ حضرت سعد بن عبادہ نے اپنی والدہ کے لیے کنواں کھودا۔ ھذا لأم سعد، یہ سعد کی والدہ کے لیے ہے۔ ہاں یہ ہے ایصال ثواب، یہ ہے۔ اب اس معاملے میں دو غلطیاں لوگ کرتے ہیں، افراط کے شکار اور تفرید کے شکار۔ ہمارا دین اعتدال والا ہے، بات پوری سمجھیے، پوری لے، آدھی بات سمجھیں گے، آدھا مسئلہ سنیں گے، پھر کل کہیں گے جی مسجد قباء کے مولوی صاحب نے کہا تھا خیراتیں مت کرو، ایصال ثواب مت کرو۔ ہم خیراتوں کے ماننے والے بھی ہیں، ایصال ثواب ماننے والے بھی ہیں، ذکر اذکار ماننے والے بھی ہیں، ختم قرآن ماننے والے بھی ہیں، لیکن خدا را حضور کے طریقے کو سیکھ کر کرو۔ ایک طبقہ ایصال ثواب کے بارے میں افراط کا شکار ہو گیا اور ایک تفرید کا شکار ہو گیا۔ ایک طبقہ افراط کا شکار ہو گیا، حد سے بڑھ گیا، اور انہوں نے یہ شرائط لگا دی کہ ثواب صرف جمعرات کو پہنچتا ہے، ثواب صرف آپ نے 40ویں کو دیگیں پکانی ہے، بس آپ نے جمعرات کو پکانی ہے، جمعے کو پکا لیا بالکل ثواب نہیں ہوگا۔ اور انہوں نے لازمی کر دیا کہ دیگ پکانی ہے، اور پنجاب میں تو یہاں تک لازم ہو گیا ساتھ میٹھا بھی پکانا ہے، ساتھ کھیر بھی پکانی ہے، پھر مولوی صاحب نے بھی آنا ہے، پھر مدرسے کے طالب علم نے بھی آنا ہے، اور پھر سارے گاؤں والوں نے کھانا ہے، اور پھر پیر صاحب اور مولوی صاحب نے اپنا ہی جہنم بھرنا ہے، تب تیری والدہ کو ثواب پہنچے گا، نہیں تو تیری والدہ کو ثواب نہیں پہنچے گا۔ شریعت نے ایصال ثواب کو اس طرح کا تصور نہیں دیا۔ حضور نے سعد بن عبادہ سے یہ تو نہیں کہا دیگ پکاؤ مجھے بھی کھلاؤ، صحیح مسئلہ بتایا، خیرات ہے۔ اس لیے ایصال ثواب کرو جب آپ کا دل کرے، جتنی طاقت ہے، جتنی اللہ نے اگر آپ کو 5 روپے کی توفیق دی ہے، 5 روپے کسی غریب کو دو اور یہ نیت کرو یا اللہ اس کا ثواب میری والدہ ماجدہ کو پہنچا دے، اللہ وہ بھی قبول کر دے گا۔ 5 لاکھ کی دی ہے، کپڑے لے کر دیتے ہو، پیسے لے کر دیتے ہو، غلہ غریبوں کے گھر ڈالتے ہو، یا کھانا پکا کے کھلاتے ہو، لیکن بغیر دنوں کو متعین کیے، خاص دن متعین کرنا یہ لازمی نہیں ہے، اگر یہ کرو گے تو بدعت بن جائے گی، کیونکہ بدعت دین کے اندر اس کام کو کہتے ہیں جس کی دلیل قرآن اور حدیث سے سنو، اور اس غیر دین کو دین سمجھ کے کیا جائے، اسی کا نام بدعت ہے، اسی کا نام۔ اور اس میں اتنے لوگ آئیں گے تب میری والدہ کی بخشش ہوگی، نہیں نہیں، یہ مولویوں کی اور اپنے پیٹ بھرنے والوں کی یہ وہ کہانیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں۔ یہ پیسہ مجھے بھی اچھا لگتا ہے کہ ختم پڑھ کے میں اپنی والدہ کے لیے بخشوں اور پیسہ آپ کلو اپنے جیب میں ڈالوں، لیکن یہ مسئلے مجھ سے نہیں ہوتے ہیں۔ کل قیامت کا دن ہو، میرا مقتدی میری گریبان کو پکڑے، مولوی صاحب سارا کچھ تو بیان کیا لیکن ہمیں تو یہ طریقے آپ نے نہیں بتائے۔ اسی میں بتانا چاہتا ہوں جتنے خیرخواہ آپ ہو اپنے والدین کے، اتنا کوئی مولوی نہیں ہے اور اتنا کوئی پیر بھی نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ کو اللہ نے قرآن پڑھنے کی توفیق دی ہے، ہر روز قرآن کی تلاوت کرو اور اس کے بعد کہو یا اللہ اس کا ثواب سارے بزرگوں تک پہنچاؤ، سخی بنو۔ کیا بنو؟ دولت دی ہے، اللہ کے راستے میں 2 غریبوں کو مسجدوں میں مدرسوں میں کھلاؤ بھی پلاؤ بھی، بغیر خاص دنوں کے، صرف جمعراتیوں تک نہیں، صرف 40 دن تک نہیں، پوری زندگی اپنے ماں باپ کے لیے کھاتے کھولو، کہو یا اللہ یہ قبول فرما، اس کا ثواب ہمارے مرحومین تک پہنچا۔ یہ ہے ایصال ثواب کا طریقہ۔ یہ کیا ہے ایصال ثواب کا؟ لیکن ہمارے ہاں رائج طریقہ کیا ہے کہ جمعرات کو صرف 12 فلانے مدرسے کے طالب علم آئیں گے، پھر ختم پڑھیں گے اور ختم کے اوپر چاول بھی کھائیں گے، پھر پیسے بھی لیں گے، اجرت بھی لیں گے۔ ثواب کہاں سے ہو گیا؟ ثواب ان کو ہوگا تو ثواب پہنچائیں گے، پہلے انہیں نہیں ہوا، آپ کو کہاں سے ہو گیا؟ آپ کی مرحومین تک کہاں سے پہنچ گیا؟ اس کی ایک بڑی عجیب مثال مولانا تھانوی رحمہ اللہ نے دی ہے۔ فرمایا ایک مسجد میں ایک مولوی صاحب تھا،
جس نے اپنے پیٹ بھرنے کے لیے یہ طریقے عوام کے اندر رائج کیے تھے، کبھی جمعرات کے نام پہ، کبھی تیجے کے نام پہ، کبھی 40ویں کے نام پہ، کبھی سال کی خیرات کے نام پہ، مختلف طریقے اپنے پیٹ کے لیے، مقتدیوں کے والدین کے لیے نہیں کہ وہ بخشے جائیں، اپنا جہنم بھرنے کے لیے یہ طریقہ بنایا تھا۔ فرمایا ایسا ہوا ایک دن اس مسجد میں ایک مسافر آ گیا اور مولوی صاحب کہیں باہر گئے تھے، محلے سے کسی نے حلوہ وغیرہ پکایا تھا کہ اس کا ثواب ہمارے والدین کو پہنچے، اور مسجد میں مولوی صاحب کو دینا تھا، اور مولوی تک جب تک نہیں پہنچے تو اس وقت تک ایصال ثواب و خیرات ہوگی نہیں۔ جب تک پیر صاحب و مولوی کی مہر نہ لگے تو اس وقت تک تمہارے صدقے خیرات گویا کہ اللہ قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ غلط فہمی دور کر دو، ایصال ثواب کے لیے درمیان میں کسی پیر، کسی مولوی، کسی کے واسطے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ ایصال ثواب کرو، اپنے والدین تک بخشو، پہنچے گا۔ یہ دنیا کا معاملہ تھوڑا ہی ہے کہ وزیر اعظم تک پہنچنے کے لیے سینیٹر اور MNA کا واسطہ درمیان میں لینا پڑے گا، وہ تو اللہ کا دربار ہے۔ اللہ کا اب مولوی صاحب باہر گئے ہیں، حلوے کی رکابی آ گئی، اس مسافر بیچارے نے کھا لی۔ مولوی صاحب آیا، دیکھا، کہا جی آج جمعرات کا دن تھا، نئی نئی تازہ پھوکی ہوئی تھی، یہ حلوہ آج کیوں نہیں آیا؟ گھر والوں نے بتایا حلوہ تو ہم نے بھیجا تھا۔ کہا مجھے نہیں ملا۔ مولوی صاحب کو جن چمٹ گئے، کبھی دیواروں سے سر مار رہا ہے، کبھی دائیں گر رہا ہے، کبھی بائیں گر رہا ہے، اور لوگوں نے کہا پکڑ لیا، کہا مولوی صاحب خدا کے لیے یہ کیا کر رہے ہو، کیا ہو گیا آپ کو؟ کہا یہ مسافر آپ کے دادے کی روح کو نہیں پہچانتا، یہ تمہاری امی، تمہارے پیارے رشتہ داروں کی روحوں کو نہیں پہچانتا، محلے کا امام تو میں ہوں، آستانے کا پیر تو میں ہوں، آپ کے بڑوں کو میں پہچانتا تھا، ان کی روح کو میں پہچانتا ہوں، ان کی ارواح کو میں پہچانتا ہوں، آپ جو صدقہ کرتے ہو میں پہچانتا ہوں، یہ میں نہیں کھاتا، یہ چیزیں میں ان تک پہنچا دیتا ہوں۔ اور یہ تو مسافر تھا، ان کو کیا پتا ہے آپ کی ماں کون ہے، آپ کا دادا کون ہے، آپ کی دادی کون ہے؟ سب گاؤں والے نے منت کی، کہا مولوی صاحب آئندہ کے لیے ہم یہ غلطی کبھی نہیں کریں گے۔ ہمارے ہاں کچھ تو ایسے خیراتوں میں مست ہیں جب تک خاص اپنے دل کے لیے ہے، اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے ہے کہ لوگ کہ واہ واہ ماشاءاللہ فلاں کے بیٹے نے 50 دیگیں کھلا دی، فلاں کے بیٹے نے اتنی جمعراتیں کی، کر لو نا، واہ واہ کر لو، آپ کے پیاروں کو ثواب نہیں پہنچے گا۔ کرنا ہے تو ایک آپ کو پتہ ہو، ایک رب کو پتہ ہو، اخلاص کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ جتنا آپ سے ہو سکے یہ ایصال ثواب کرو۔ اس ایصال ثواب کا فائدہ قبر میں پڑے ہوئے، برزخ میں پڑے ہوئے آپ کے پیاروں کو ہوگا، اور وہ بخشے بھی جائیں گے، یہاں تک کہ ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کے بچے نے پڑھ لی، آپ قبر میں ہیں، عذاب میں گرفتار ہیں۔ امام غزالی لکھتے ہیں ایک آدمی عذاب قبر میں گرفتار تھا، عذاب ہو رہا تھا، ایک دن فرشتوں سے کہا گیا فرشتوں انہیں جنت لے جاؤ، عذاب آج سے بند کر دو۔ فرشتے کہنے گا اللہ کیا ہو گیا؟ کہ آج اس کے بچے نے توتلی زبان سے پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کا بچہ مجھے رحمان کہہ رہا ہے، مہربان کہہ رہا ہے، میں اس کے ابو کو کیسے عذاب دوں؟ میں نے اس کے والد کو بخش دیا ہے، میں نے اس کے والد کو۔ اللہ رب العزت بہانے ڈھونڈتا ہے، ہم لوگوں نے دین مشکل کر دیا ہے، اور پھر جب ہم یہ مسئلے بتاتے پھر لوگ کہتے ہیں اور جی خیرات کے منکر ہے۔ پھر خیرات کرتے بھی ہو، یاد رکھو قرض لے کے خیرات کرنا، باپ مر گیا بیچارے کی 20,000 تنخواہ ہے، اب جمعرات کی دیگ نہیں پکا سکتا، چاول نہیں پکا سکتا، خود فاتحہ پڑھ سکتا ہے، خود یاسین شریف پڑھ سکتا ہے، خود قرآن پڑھ سکتا ہے، اس بدبخت کو کیا ہوا ہے خود قرآن نہیں پڑھتا، اور قرضہ لے کر قرضہ لے کر خیرات کر رہا ہے، یہ خیرات سرے سے ہوگی نہیں۔ اور کچھ تو ایسے ہیں باپ کروڑ پتی ہے، میراث ابھی تقسیم نہیں ہوئی، اس میں یتیموں کا حق ہے، اس میں چھوٹے بچوں کا بھی حصہ ہے، اس میں عورتوں کا بھی حصہ ہے، تقسیم سے پہلے خاتم طیب بنا ہوا ہے، وہ خیراتیں کر رہا ہے، دے رہا ہے، اس کا بھی ثواب نہیں پہنچے گا۔ اس لیے خیراتیں بھی کرو، صدقے بھی دو، لیکن سیکھ کر